جیسے تیسے ہوئے الیکشن تو ہو گئے۔ ایم کیو ایم کہنے کو تو پاکستان کی چوتھی بڑی پارلیمانی جماعت بن چکی ہے، جس کی حالیہ متنازع الیکشن کے بعد قومی اسمبلی میں 17، سندھ اسمبلی میں 28 نشستیں ہیں۔ ہر الیکشن میں ایم کیو ایم کراچی کی محرومیوں کا بیانیہ لے کر اترتی ہے اور شراکت اقتدار کا حصہ بنتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ حکومتی اتحاد بن کر بھی ایم کیو ایم کو نہ پہلے کچھ ملا اور نہ ہی اب کچھ ملنے کی توقع ہے۔ ایم کیو ایم والوں کو کچھ مل جاتا ہو، لیکن جو ریپریزنٹیٹیو ہے کراچی کی یا حیدرآباد کی، وہاں والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ دونوں شہر محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ پچھلے چند دن ایم کیو ایم نے نون لیگ سے روٹھنے اور وفاقی کابینہ میں شامل نہ ہونے کا تاثر دیا، لیکن اچانک ایم کیو ایم کی تمام شکایات تحلیل ہو گئی ہیں۔ اب جو وزارتیں ایم کیو ایم کو دی جائیں گی وہ اس کو لینی پڑیں گی۔ آج ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان باقاعدہ تحریری معاہدہ ہو گیا ہے اور معاہدے میں کراچی کے مسائل اور شہر میں خود مختار بلدیاتی نظام سے متعلق آئینی ترمیم کے 3 نکات شامل ہیں۔ اس معاہدے کے بعد ایم کیو ایم نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں ووٹ دینے اور قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ 2 سال پہلے مارچ 2022 میں عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد سے گرانے سے پہلے بھی ایم کیو ایم نے کراچی کی تعمیر و ترقی اور خود مختار بلدیاتی نظام کے نام پر پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا تھا۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اس معاہدے کے ضامن تھے، لیکن معاہدے کا وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ایم کیو ایم کو لالی پاپ ملا اور بیچارے کراچی والے منہ تکتے رہ گئے۔ کل ہم نے ایم کیو ایم کے سینئر ڈیپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال سے انٹرویو میں جب ایم کیو ایم کے ساتھ نئے وعدے پورے نہ ہونے کا سوال کیا تھا تو انہوں نے ہماری ان خدشات کی بھرپور تائید کی تھی۔ یہ جو آئینی ترمیم، یہ تمام مطالبات ایم کیو ایم کے ایک باقاعدہ سمجھوتا انہی شخصیات کے ساتھ ہوا تھا، آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بعد 2 وزارتیں لے کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے اور ان وزارتوں میں جو کچھ ہوا اس کو رہنے دیں۔ بالکل خان بھائی، آپ کی بات سے کوئی کے اوپر میں سوال نہیں کرتا، کوئی دو رائے نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم 2 وزارتیں نہیں لے رہے نا کام، اسی لیے ہم کوئی وزارت نہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں لے رہے جو کہ صرف وزارت برائے وزارت ہو۔ ہمارے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کیونکہ آئینی ترمیم کا، جو کہ ہم لکھ کر ہوپ فلی کے آج کل میں وہ لکھ کر وہ چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ واحد ایم کیو ایم ہے کہ جو یہ پہلی دفعہ اس نے ایک آئینی مسودہ تیار کیا۔ آپ نے اور ایم کیو ایم نے خالی جو ہے وہ مسودہ تو نہیں دینا نا، آئینی ترمیم منظور کرانی ہے، اصل چیز تو یہ ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی اس قسم کی کسی شک کو مانے گی نہیں، کسی آئینی ترمیم کو قبول نہیں کرے گی، اور اینڈ ریزلٹ تو مجھے اس میں کوئی 0 سم گیم لگ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ کی جو بات جو کہہ رہے ہیں، اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ماضی کے تلخ تجربوں کی نظر میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایسے حالات ہوں گے کہ ہمارا ہنی مون ٹائم اوور ہو گیا، اگر یہ نہیں کریں گے، اب بھی یہ ریجڈ رہیں گے تو پھر ملک اس نظام سے آگے نہیں چلتا، سب کچھ تباہ برباد ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1988 سے 2024 تک اس درمیان ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ ق، پی ٹی آئی کی اتحادی رہ چکی ہے۔ مارچ 2022 میں جس 18 نکاتی معاہدے کی بنیاد پر ایم کیو ایم نے نون لیگ کی حکومت لی تھی یا اس کی اتحادی بنی تھی، اس میں سرکاری ملازمتوں میں شہری اور دیہی کوٹے پر عمل درآمد، لوکل پولیسنگ، ٹرانسپورٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن، کراچی کا ماسٹر پلان، سیف سٹی پروجیکٹ، اس سمے متعدد معاملات تاحال جوں کے تو ویسے کے ویسے برقرار ہیں۔ ایم کیو ایم کے عامر خان نے ہم سے معاہدے پر عمل درآمد کی، یہ جو جب تحریک عدم اعتماد پر جو معاہدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے شہباز شریف صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان سے، تو ہم نے عامر خان سے اس معاہدے کے حوالے سے ڈیڈ لائن معلوم کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایم کیو ایم سے کیے گئے کسی بھی وعدے پر عمل درآمد کی مدت کا یقین نہیں دلا سکتا۔ 1988 میں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا الطاف حسین صاحب نے، اس وقت بھی آپ اس میں موجود تھے اور آج بھی آپ اس میں موجود ہیں، تو وہ کیا چیز ہے جس پہ اب آپ کو یقین ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں 4 معاہدے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے کسی نے بھی اس شہر کراچی کو کبھی بھی توجہ کا مرکز نہیں بنایا گیا۔ آپ کے خدشات بالکل درست ہیں اور ہمیں بھی اس کے اوپر تشویش بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ کسی کی نیتوں ناپنے کا تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، ہم نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر آزماتے ہیں۔ اس میں ہر جگہ ہے کہ اب عمل درآمد کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، کب کیا جائے گا، کیا جب ہم سب فارغ ہو جائیں گے، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، جب کیا جائے گا، کب کیا جائے گا۔ سر اس میں کہیں پہ کوئی مدت کا تعین نہیں ہے، یہ سارے ایشوز ہم مل بیٹھ کے ہی طے کر سکتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو 6 مہینے میں اس کو سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کے اوپر عمل درآمد جلد سے جلد ہو، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کا میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔
शहबाज शरीफ के हालिया 16 माह के इक़्तिदार में MQM से किए गए वादे तो पूरे नहीं हुए। कराची के शहरियों को बल्दियाती सहूलतों में कुछ नहीं मिला। हालांकि नून लीग पीपल्स पार्टी और JUIF समेत 13 जमातें MQM की हमनवा थी। इस मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर, MQM के मुमताज़ सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक डॉक्टर फ़ारूक सत्तार। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। हम छोटे से बड़े हो गए देखते हुए MQM के माहिदात, MQM की हुकूमतों में शमूलियत और फिर कराची के लिए वादे, हैदराबाद के लिए वादे, मगर एक बार भी वादा वफ़ा नहीं हुआ। और आखिरी बार आप नहीं थे इस जमात में, लेकिन जो सूरत हाल हमने देखी थी कि एक टेबल पे बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने वादों की एक तवील कतार सामने रखी थी और एक चीज़ भी उसमें पूरी नहीं हुई। आपने दोबारा शहबाज शरीफ साहब पे एतमाद का इजहार कर दिया है और एक अजीब मुहिम सी चीज़ आपने की है जिसको वो लोग MOU कह रहे हैं कि आइन में तरमीम की जाएगी, जिसका कि कोई अता पता नज़र नहीं आता। बज़ाहिर ये एक बार फिर वही लॉलीपॉप वाला खेल है जो कि हो गया है और MQM के को शायद 2-3 वजारतें तो मिल जाए, मगर कराची वालों को अगर कुछ मिलेगा तो ठेंगा मिलेगा। कामरान भाई देखें, ऐसा है कि आपके इसी सवाल में जो हमारी मुख्तलिफ जमातों के साथ और बड़ी जमातों के साथ जो हमारे माहदे होते रहे और हम हुकूमतों में शामिल होते रहे और असल जो हमारे बुनियादी मसाइल है वो पीछे रह जाते थे और हम वजारतों में चले जाते थे और फिर उसके बाद जाहिर है कि हमसे यही सवाल होता था कि भाई जब कोई भी कराची को और आपको डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर आप बार बार जो है वो उस तजुर्बे को रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने पेशबंदी की थी और इस मरतबा ये बीड़ा उठाया था कि हम इन तमाम बड़ी जमातों को एक्सपोज करते हैं और एक ऐसा आईनी तरमीमी बिल तैयार करते हैं जिसमें मुल्क के अवाम को हर तरह की गुलामी और मोहताजी से निजात दिलाई जाए और जो मुल्क की बका सलामती से लेकर तामीर और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, या तो मजबूत मरकज रुकावट था या मजबूत सूबे अब रुकावट है। देखिए, असल में तो पूरी दुनिया में तीसरी सतह की जमहूरियत जब शहरों, जिलों और मकामी और शहरी हुकूमत को इख्तियार नहीं दिए जाते, वसाइल नहीं दिए जाते, तो फिर उन ममालिक में तरक्की नहीं होती। हम तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें या तरक्की पजीर ममालिक, जहाँ 30 साल पहले हमसे पीछे थे बहुत से ममालिक, आज हमसे कोसों आगे चले गए। तो हमने ये 35 साल की जो अर्थ हमने रेजी की और हमने एक बिल तैयार किया और कहा कि हम इस पर एक कौमी मफाहमत, कौमी मशावरत के जरिए और एक कौमी एजेंडा है कम से कम नुकाती, तो उसका ये पहला नुक्ता है कि ये आईनी तरमीम बिल है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये तो आज आपने किया, आपने शहबाज शरीफ साहब से, जो कि आज आपकी इस तकरीब में शरीक नहीं थे, लेकिन गुज़िश्ता तकरीब जो हुई थी उसमें वो बाकायदा बनफ्स नफीस मौजूद थे, बिलावल भुट्टो मौजूद थे, फजलुर रहमान मौजूद थे। वो जो माहिदा है जिसकी एक शिक या एक लफ्ज़ पे भी अमल नहीं हुआ, पहले तो आप उनसे हिसाब लेते हैं ना कि वो नहीं हुआ तो हम कैसे माने। इसमें तो ये तो एक बड़ी मुहिम सी चीज़ है कि कौमी इत्तफाक़ राय जो पाकिस्तान में हो जाए तो क्या बात है, जिसके बाद एक आइनी तरमीम होगी। तो ये आप लोगों को कराची वापस आना है, हैदराबाद वापस आना है, जैसे तैसे इलेक्शन हो गए, जो कुछ हो गए, मगर बहरहाल कोई तो एक पॉलिटिकल कैरियर है ना, अवाम को सामना तो करना है। देखिए, अवाम का सामना करने के लिए इस मरतबा हम जितना सीना चौड़ा करके अवाम के सामने खड़े होंगे ना, मैं आपकी बात को बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ। जहाँ तक माजी के माहिदों की बात थी, उन माहिदों में 30-30 नुकात होते थे, 40-40 नुकात होते थे। और देखें, ये तो मफाहमत की याददाश्त है ना, और इस पर प्रिंसिपली सिर्फ PMLN ने एग्री नहीं किया, उन्होंने सेनेट में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 4 दिन पहले एक्शन शुरू हो गया इस पर और कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया है। और आज जो उनके साथ तय हुआ, ये वो स्पिरिट है जो 3 माह पहले इलेक्शन से हम मिले थे नवाज शरीफ साहब से लाहौर में, और उसके बाद फिर अब जो हमारी मुलाकातें रही जाती उम्रा में, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के साथ और फिर इसाद डार साहब के साथ, तो ये उसी का तसलसल है जो कि आज इस नतीजे पे पहुंचा। और आप एहसन इकबाल की सिर्फ गुफ्तगू सुन लीजिएगा और मुझे और एहसन इकबाल को, मुस्तफा कमाल भाई को हमें आप कटहरे में खड़े कर दीजिएगा कि इन 5 सालों में भी अगर इस आईनी तरमीमी बिल को मैं 22 वोटों से मंजूर तो नहीं करा सकता, लेकिन अगर हाँ इसमें जो 80 से ज़्यादा जो वोट PMLN के हैं, 88-90 के वोट, और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम
تمام سیاسی جماعتوں کے پاس مشترکہ طور پہ جائیں گے. اگر آپ اس کا کانٹینٹ پڑھیں نا اس یادداشت مفاہمتی یادداشت کا, تو اس میں ہے کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو مشترکہ طور پر تمام سیاسی جماعتوں سے ملیں گے اور انہیں قائل کریں گے کہ اب ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ ملک لگا ہوا تھا. ہر حکومت آتی ہے چلی جاتی ہے, ایک دوسرے پہ اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں الزامات لگاتی ہیں. اچھا فاروق بھائی, یہ ہو گیا مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہو گیا, اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہرحال عمل وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ جو اصل چیز ملتی ہے ایم کیو ایم کو وزارتیں ہیں, اس حوالے سے ویسے تو ابھی کچھ عرصے پچھلے 2-3 دن میں کہا گیا کہ اب ایم کیو ایم کو وزارتیں نہیں چاہیے, ہمارا یہ کام خالی کر دے. تو ابھی ایم کیو ایم اس پہ قائم ہے یا پھر وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ 2-3 وزارتیں لیں اور پھر اللہ خیر سے اللہ؟ انشاءاللہ میں کامران بھائی آپ کو اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ووٹ بینک کو, سندھ کے شہروں میں رہنے والوں, پاکستان کے بالعموم جو مظلوم محکوم اور محروم عوام ہیں, ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس بار جو ہے یہ وزارت ہماری جوتی کی نوک پر ہے. اقتدار سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہم لوگوں کو دیکھیں, میں کیوں وزیر اعظم سے کہوں کہ کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کریں؟ مجھے تو کراچی کے میئر کو اتنا با اختیار بنانا ہے, یہاں کی کونسل کو, اور اس کے پاس براہ راست این ایف سی سے فنڈز آتے ہیں. اگر 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس, 4 صوبائی حکومتوں کے پاس فنڈز آتے ہیں اور ایک وفاق اور وزیر اعظم کے پاس آتے ہیں, تو یار 130 اضلاع ہے نا, 130 شہر ہے پاکستان میں, اور وہ بھی کھڈے کھودنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں نا, گڑھے کھودنے کے لیے یا گھاس کاٹنے کے لیے. وہ میئر بھی تو عوام کے منتخب نمائندہ ہے, وہ بھی تو تیسری سطح. اچھا فاروق بھائی, آپ لوگوں نے دو ٹوک فیصلہ کیا ہے, اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم کو آپ ووٹ دیں گے, پوری حمایت دیں گے حکومت کو. جناب آصف علی زرداری کو صدارت کا ووٹ دیں گے آپ؟ صدارت میں ان کو ووٹ دیں گے؟ نہیں, اس پر ابھی ہم نے اپنی کوئی رائے نہیں قائم کی, کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, جسے ووٹ چاہیے وہ بھی تو اپنے الیکٹورل کالج میں جا کے ووٹر سے ووٹ تو مانگتا ہے. تو ابھی دیکھیں وہ مرحلہ تو آیا ہی نہیں ہے. جنہیں مطلب یہ کہ اگر اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ شہری سندھ کے اندر سندھ کا ایک حصہ ہے, وہ بھی سندھ صوبے میں ہی کراچی, حیدرآباد اور سکر واقع, اور وہاں کے منتخب نمائندے بھی جو الیکٹورل کالج میں ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود یا ہماری جو ہے وہ ان کی مرضی ہے, لیکن ہم خود سے تو فیصلہ کر نہیں سکتے نا. اور پھر وہ آتے ہیں, اگر آئیں گے تو ہمیں بھی تو ان سے کچھ بات کرنی, 15 سالوں کا حساب تو ہم بھی لیں گے نا بھائی. ایسے تو نہیں ہے. جو معاہدہ ہمارے ساتھ کیا تھا 30-35 نکاتی, جس کے ضامن شہباز شریف اور فضل الرحمان تھے, اس کا بھی تو کچھ تھوڑا بہت حساب کتاب تو ہوگا, سوال جواب تو ہوں گے نا. ایسے کیسے جانے دیں گے یار؟ تو یہ تھوڑی یہ بتائیں کہ یہ وزارتوں کی بات ہو گئی, صدارت کی بات ہو گئی, اس پہ آپ ان کا حساب لیں گے. اچھا, اسی معاہدے کے تحت جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا ہے, سندھ کا گورنر جو ہے وہ نون لیگ کا ہونا ہے, مسلم لیگ نون کا. تو یہ کامران ٹیسوری صاحب کی جگہ کیا اب مسلم لیگ نون کا گورنر آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. اب اصل میں کامران بھائی, یہ جو 2 بڑی جماعتیں ہیں نا, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, میں تھوڑا کریٹیکل ہونا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 17 ووٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. فبے ہاں, خدا کی قسم, ہم تو اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا پاس نہ ہوتا. ہمیں پی ایم ایل این نے 16 ماہ میں ڈیلیور نہیں کیا, پرفارم نہیں کیا, بنیادی مسائل حل نہیں, مہنگائی بےروزگاری میں اضافہ ہوا, آئی ایم ایف کے اور تھلے ہم لگ گئے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مردم شماری میں انہوں نے جائز طور پر ہماری شکایت کو سن کے اس کا ازالہ کیا, 75 لاکھ کی آبادی کو بازیاب کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا, ایک قومی اسمبلی کی 3 صوبائی کی, تو تھوڑا سا ہمیں اس کا تھوڑا سا ایک اس تعلق کا جو ہے وہ ایک مروت ہے. تو ہم نے وزیر اعظم کو تو اس لیے ہم ووٹ دے رہے ہیں, حکومت چلانے کے لیے, سیاسی استحکام, جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہم ساتھ دیں گے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہوگی آگے جا کے. اور یہ نمبر گیم میں اگر یہ 2 ایک دوسرے گورنری بھی ساری 4 صوبوں کی لے لیں, اور کسی علاقے اور خطے کی امنگیں جو ہیں کہ جو احساس محرومی گزشتہ 15 سالوں میں وڈیروں جاگیرداروں نے ظلم جبر کے ذریعے, بدترین کرپٹ ترین حکمرانی کے ذریعے پیپلز پارٹی نے جس طرح کی یہاں ورسٹ گورننس کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہمارے جو کوٹا تھا اس پر بھی جعلی ڈومیسائل والوں کو نوکریاں دے کے ہمیں جس طرح محروم کیا ہے, تو کامران بھائی اس کے بعد مطلب آج نہیں تو یہ کل جو ہے وہ اس کی قیمت تو ادا کرنی ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار.